بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع زیر بحث یہ تھا کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک شعر ملاحظہ کریں: جذبات میں آ کر مرنا کوئی مشکل سی مشکل ہی نہیں، جذبات میں آ کر مرنا کوئی مشکل سی مشکل ہی نہیں، جانے جاں ہم تیرے لیے جینا بھی گوارا کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، جو انگریزی ادب ہے یا اردو ادب ہے، میں نے اس کا جتنا بھی جو تھوڑا بہت میں نے مطالعہ کیا، اور خاص طور پر ناول کا مطالعے کے دوران جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ناول نگاروں کو اپنے کرداروں سے جان چھڑانے کے لیے یا ناول کو آگے بڑھانے کے لیے یا ناول کو اختتام تک پہنچانے کے لیے وہ اپنے اس ناول کے کسی نہ کسی کردار کو خودکشی ضرور کرواتے ہیں۔ یعنی وہ آخر انسانی مسئلوں کا حل اور انسانی پریشانیوں کا حل اور انسانی الجھنوں کا حل، ان کے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی کردار جو بون آف کنٹینشن ہے یا سارے مسائل جس کے گرد ہیں یا سارے مسائل جس پر آ کے ختم ہوتے ہیں یا جو سب مسائل کا شکار ہے، تو وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے جان ہی چھڑا لی جائے۔ چند دن پہلے ٹالسٹائی کا ناول، جس کا اردو ترجمہ بھی اب ہو گیا ہے، آننا کارینینا، آننا کارینینا، یہ ایک ناول کا مرکزی کردار ہے، خاتون کردار ہے، لیڈی کردار ہے۔ تو یہ کردار جو ہے وہ بڑا جاندار کردار ہے۔ اس ناول سارا اس کردار کے گرد ہی گھومتا ہے، اور ویسے بھی جتنے بھی روسی ناول نگار ہیں اور بلکہ روسی کیا، جو باقی جو یورپین یا امریکن ناول نگار بھی ہیں، تو ان ناول نگاروں کا ایک چیز بڑی کامن ہے، وہ یہ کہ ان کے جو خواتین کے کردار ہوتے ہیں وہ بڑے جاندار کردار ہوتے ہیں، ناول کو آگے بڑھاتے ہیں، کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ کردار آگے بڑھاتے ہیں۔ بہرحال تو آننا کارینینا جو خود ایک خاتون ہے، اس وقت جو روس کا جو علاقہ پیٹرس برگ، وہاں کے چیف جسٹس کی یہ اہلیہ ہے، اور چیف جسٹس پرنس ہے، شہزادہ ہے، اور اس شہزادی کی یہ اہلیہ ہے۔ تو ایک میں نے جس طرح بطور ہیروئن جب پیش کرتا ہے ناول نگار، تو جتنی خوبیاں یعنی جو حسن کے جو ممکنہ معیار ہیں وہ سارے ڈسکس کرتا ہے، اور وہ سارے معیار اس میں نظر آتے ہیں۔ لیکن آننا کارینینا کی کہانی جب وہ ختم کرتے ہیں تو وہ آخر میں وہ خودکشی کرتی ہے، اور یہ بالکل وہی کردار ہے جس طرح ہماری سوسائٹی میں آج کل ایک یورپین یا امریکن ایجنڈا ہے کہ خواتین کو ابھارا جاتا ہے کہ تم عدم اطمینان کا شکار ہو، تمہارا جسم تمہاری مرضی، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ، یہ بالکل اس کی علم بردار ہے۔ یعنی ظاہر وقت کے چیف جسٹس کی اہلیہ ہے، وقت کے بادشاہ ایک شہزادے کی اہلیہ ہے، اور بیٹا بھی ہے اس کا، بڑا بیٹے کی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، جس سے بہت اٹیچ ہے، یہ بہت زیادہ خامد کو چھوڑنے کا سوچ سکتی ہے، لیکن اس سے وہ نہیں چھوڑتی، تو بالآخر وہ خامد کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اور پھر اسی اپنا جسم اپنی مرضی کے جو سوسائٹی کا پر جو رد عمل ہوتا ہے، اس رد عمل میں برداشت نہیں کر پاتی، بالآخر ایک مرحلے پہ ہی خودکشی کرتی ہے۔ اچھا، اردو ادب میں آئیں۔ اردو ادب میں ہمارے جو ناول نگار ہیں، ان کے ہاں بھی خودکشیوں کے جو ہے وہ یعنی واقعات جو ہیں، بہت سارے کرداروں کو، یعنی ہر ایک ناول نگار کسی نہ کسی کردار کو خودکشی کے اس مرحلے تک پہنچاتا ضرور ہے۔ مثلا اردو کے معروف ناول نگار کرشن چندر جو پونچھ راولہ کوٹ آزاد کشمیر، یعنی ہمارا ضلع پونچھ، اس میں ان کا بچپن، نوجوانی، لڑک پن گزرا۔ ان کے والد صاحب میڈیکل کے شعبے میں تھے، تو اپنے والد صاحب اور ریاست پونچھ کے وہ ملازم تھے، تو اپنے والد کے ساتھ یہ پونچھ شہر میں بھی رہے اور پھر کشمیر کے باقی علاقوں میں بھی رہے۔ تو یہ کرشن چندر جو بھی اپنا ناول یہ اپنا جو لکھا ہے، اس میں خاص طور پر خواتین کرداروں کو وہ خودکشی کرواتے ہیں۔ ان کی بڑے زبردست کہانی چلتی ہے، بہت زبردست ان کی کہانیاں ہیں، ان کا کہانیوں کا پلاٹ بہت زبردست ہوتا ہے، کہانی کا ابتدا، کہانی کا وسط، کہانی کا عروج بہت کمال کا ہوتا ہے، اور بڑی متاثر کن کہانی کریٹ کرتے ہیں، لیکن کسی مرحلے پہ جا کے یہ کردار کو خودکشی کی طرف بھی لے آتے ہیں۔ کرشن چندر کے ہاں یہ خودکشی کے۔ اسی طرح ہم اردو ادب کی بڑی لیجنڈ ناول نگار
بانو قدسیہ کی بات کریں، ان کے باقی ناولوں میں بھی کچھ پہلو ہیں، لیکن بہرحال ان کا جو معروف ناول ہے راجہ گدھ، راجہ گدھ جو ہے وہ جس کا مرکزی کردار جو قیوم نام کا جو اس کا راوی ہے، قیوم کی زبانی یہ کہانی بیان ہوتی ہے، اور کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں آفتاب بٹ ہے، اور جو کہانی کی ہیروئن ہے سیمی نام کی گلبرگ کی رہنے والی ایک پوش گھرانے کی خاتون ہے، اور یہ ناول کی ہیروئن ہے، اور وہ بڑا جاندار ناول ہے، بڑے زبردست اس میں مکالمے ہیں، بڑے زبردست خیالات ہیں۔ گدھ علامت ہے کہ وہ مردار کھانے کے لیے آتا ہے۔ گدھ وہ جانور ہے جو صرف اس وقت نظر آتا ہے جب مردار اس کو میسر ہو، اس کو کھانے کے لیے بلندیوں سے نیچے اترتا ہے۔ تو اس علامت کو انہوں نے انسانوں پہ لایا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو حلال کی طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی، حلال کی طرف جو توجہ نہیں ہوتی، صرف حرام کھانے میں انہیں مزہ آتا ہے، تو وہ ان کو راجہ گدھ کا نام انہوں نے دیا کہ وہ یعنی وہ افراد ہیں کہ جو صرف حرام کی طرف ہی جن کی توجہ۔ اور خود قیوم راجہ گدھ ہے، اس کا جو مرکزی ناول کا کردار پروفیسر سہیل ہے وہ اس میں ایک راجہ گدھ ہے، آفتاب بٹ راجہ گدھ ہے، اور سیمی بھی ایک طرح کی ذرا جو، لیکن بالآخر سیمی کو خودکشی کروا دیتی ہیں یہ۔ تو اس طرح جو ہمارے ابھی جو جدید عمیرہ احمد اور اس طرح کی خواتین ہیں جن کا ایک ناول بڑا مشہور ناول جو پیر کامل کے نام سے بہت لوگوں نے پڑھا، پہلے وہ ڈائجسٹ میں چھپا، بعد میں کتابی شکل میں چھپا، تو اس پیر کامل میں وہ خودکشی تو نہیں کرواتی، وہ یہ خواتین کو نہیں مردوں کو خودکشی کرنے کا آسان طریقے بتاتی ہیں۔ یعنی اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ کئی مرتبہ اٹیمپٹ کرتا ہے، کہیں اپنی رگ کاٹ دیتا ہے، کبھی کچھ کر لیتا ہے، تو یہ طریقے اس نے بتائے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ان طریقوں کے عمل کر کے کامیاب یا ناکام خودکشیاں بھی کی ہیں، یعنی اس طرح کے۔ تو یہ ناولوں کی دنیا ہے کہ جن میں جو یعنی اپنے کرداروں کو ناول نگار جو ہے وہ خودکشی کی طرف لے جاتے ہیں اور کہانی کا اختتام بھی اس سے کرتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال یہ سارا بیان میں نے اس لیے کیا کہ جناب ہمارے جو ادب پڑھنے والے جو لوگ ہیں تو وہ اگر وہ پہلے سے مایوس ہوں تو ہمارا ادب انہیں اور مایوس کرے، اور پھر نتیجہ یہ نکالے کہ، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ان ناولوں کو تو ہم الزام دے سکتے ہیں کہ یہ ناول نگار جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے علامہ اقبال کا بڑا مشہور جو شعر ہے، اگرچہ وہ رزق کے لیے ہے لیکن رزق کا ذرا مفہوم وسیع کریں تو مطالعہ بھی اس ذیل میں آتا ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو رزق تو کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی رزق ہے، وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی رزق ہے۔ تو ایسی کتابیں پڑھی جائیں، ایسا لٹریچر پڑھا جائے جو ہمارا حوصلہ بلند کرے، ہمارے عزائم کو جو حوصلے عطا کرے، ہمیں ہمت عطا کرے، اس لٹریچر کا مطالعہ بھی کیا جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال مطالعے کو ہم کو کسی عادت میں پابند تو نہیں کر سکتے۔ یہ اس سلسلے کا ہمارا پہلا پروگرام ہے کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں۔ ہم دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ تفصیل سے ان اسباب کا، ان ریزنز کا بیان کریں گے۔ یہاں صرف لٹریری حوالہ ہم نے دیا کہ ہمارا لٹریچر جو ہے، ہمارا ادب، ہمارا خاص طور پر ہمارے ناولز، ہمارے افسانوں میں جو ہے وہ ہمارے ناول نگار اور افسانہ نگار اپنے کرداروں کو خودکشی کرواتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔